جی میں معذرت کے ساتھ میں اپنے ایک بہت ہی اہم کینڈیڈیٹ کا ذکر آپ کے سامنے کرنا بھول گیا. ایک تو میجر عبدالواحد غوری صاحب موجود ہیں، وہ کہ یہ جیت تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے ملیر کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر، انہوں نے جتنا ورک کیا اس نے ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ کو فتح کے قریب پہنچا دیا. یہ آصف صاحب ہیں، یہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. آصف صاحب ایک ایسے وارڈ سے کھڑے ہوئے کہ جہاں پر جماعت اسلامی کا کام موجود نہیں تھا، جماعت اسلامی کے حلقہ جات موجود نہیں تھے، کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. آصف صاحب اس وارڈ سے کھڑے ہوئے، یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. آصف صاحب اس وارڈ سے انہوں نے ایم کیو کو ہرایا، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہرایا، انہوں نے نون کو ہرایا، انہوں نے فیشن لیگ کو ہرایا. انشاءاللہ اگلے انتخاب میں پیپلز پارٹی کو ہرائیں گے. بہت شکریہ. ویسے صحیح بات یہ ہے کہ ملیر کینٹ عام طور پہ جنگل کے طور پہ شمار ہوتا رہا ہے، لیکن اس انتخاب نے اس سیاسی جنگل میں منگل پیدا کر دیا تھا. اور اس پوری انتخابی کیمپین میں سب سے بڑے جلسے، سب سے بھرپور کارنر میٹنگز ملیر کینٹ کے اندر ہوئی ہیں، اور جس پہ میں ان تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک راز کی بات آپ کو اور بتا دوں کہ ملیر کینٹ میں ہے عسکری 5. عسکری 5 میں ووٹوں کی صورتحال یہ رہی کہ ایک ووٹ، صرف ایک ووٹ پورے عسکری 5 سے ایم کیو ایم کو ملا ہے، اور تلاش جاری ہے کہ وہ ووٹ ڈالا کس نے تھا. پیپلز پارٹی کو 5 ووٹ ملے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے 5 ووٹ چونکہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ ووٹ نہیں تھے، وہ عملے کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جو عبدالواحد غوری صاحب تھے، میجر صاحب نے 50% سے بھی زیادہ کاسٹنگ ووٹ کے ووٹ حاصل کیے ہیں. اور ان کی جو شکست ہوئی ہے وہ باہر ملیر کینٹونمنٹ سے باہر ایک آبادی تھی، کرسچن آبادی، جہاں کے ووٹ 3 حصوں میں بٹے. انہوں نے بھی اس میں سے ایک بڑا شیئر حاصل کیا، لیکن سیٹ نکالنے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے. لیکن کینٹونمنٹ ملیر میں الحمدللہ ان سب ساتھیوں نے جنگل میں منگل کا سما پیدا کیا اور جماعت اسلامی کو سرخرو کیا، سر فہرست کیا. اب میں جس ضلع کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہمارا ضلع جنوبی ہے. ضلع جنوبی کے ساتھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، امیر ضلع بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے نعرے بھی لگائے. اور اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے ضلع کی رپورٹ یہاں پیش کریں. 3 کینٹونمنٹس یہاں پہ لگتے ہیں. ایک کینٹونمنٹ کلفٹن ہے، دوسرا کینٹونمنٹ منوڑا ہے، اور تیسرا کینٹونمنٹ کراچی ہے. یہاں کی انتخابی مہم کی رپورٹ سید عبدالرشید بھائی، ممبر صوبائی اسمبلی اور امیر ضلع جنوبی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر حلقہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، کارکنان جماعت اور جماعت اسلامی کے وہ نئے لیڈرز جو اس اسٹیج پر موجود ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر اس شہر میں نہیں پورے ملک میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور محب وطن پاکستانیوں کے دلوں کی اور چہرے کی رونقوں کو دوبارہ بحال کر دیا. ہمارے ضلع کے اندر منوڑا کنٹونمنٹ بورڈ کے 2 وارڈ تھے، اور کیونکہ منوڑا کنٹونمنٹ میں جماعت اسلامی کی ورکنگ نہیں تھی تو اس سال تو ہم اپنے پوسٹر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کینڈیڈیٹ نہیں ملا. اور کینڈیڈیٹ موجود ہوتا تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو جو 2 وارڈ کی وہاں سے برتری مل رہی ہے وہ کسی صورت نہیں مل سکتی تھی. تو انشاءاللہ اگلے ہونے والے انتخابات میں جماعت اسلامی کے بھرپور تیاری کے ساتھ امیدواران انتخاب میں حصہ لیں گے. دوسرا وارڈ ہمارے یہاں کراچی کنٹونمنٹ کا وارڈ تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ 4 وارڈ تھے، جس میں 5 وارڈ تھے، جس میں سے 4 پہ ہم انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. اور نشست تو ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ
گزشتہ کنٹونمنٹ کے انتخابات کے نسبت 200% ووٹوں میں اضافہ ہم نے وہاں کیا ہے. ہمارے وارڈ 2 سے سبیل الرحمان عوان صاحب یہاں موجود ہیں جو وہاں سے انتخاب لڑ رہے تھے اور تیسری پوزیشن پر وہاں سے ہم انتخابات کے اندر آئے ہیں اور وہاں MKM کو ہم نے شکست دی ہے اور پیپلز پارٹی بھی وہاں ہم سے پیچھے رہ گئی. آزاد امیدوار وہاں سے جیتے ہیں. دوسرا وارڈ 3 تھا کنٹونمنٹ کا اور یہاں پر ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے زبیر سلیمی بھائی، وہ ایک نوجوان کینڈیڈیٹ تھے. پہلی دفعہ ہم اس وارڈ کے اندر انتخابات میں گئے اور ہم نے تیسری پوزیشن حاصل کی. ہم نے پیچھے MKM، TLP، فنکشنل لیگ اور بہت سارے آزاد امیدواران کو PTI سمیت چھوڑا ہے اور اس سیٹ کو بھی آزاد امیدوار نے جیتی ہے. چوتھا وارڈ تھا بزرٹا لائن کا کنٹونمنٹ وارڈ کا. یہاں ہمارے حافظ چودھری عبدالرحمان گجر صاحب کینڈیڈیٹ تھے جو اسی برس جماعت اسلامی میں شامل بھی ہوئے تھے اور الحمدللہ رنر اپ کے طور پر ہم وہاں آئے ہیں. جو کراچی سے 3 بدقسمت وارڈ MKM نے جیتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو MKM وہاں سے جیتی ہے. اس کے ساتھ کنٹونمنٹ 5 تھا کراچی کا. اس میں اشفاق جدون بھائی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، شاید اسٹیج پر پہنچ گئے ہوں، اور انہوں نے MKM کے ان گلیوں کے اندر انتخابات لڑے کہ جو ماضی میں 2 سال قبل 3 سال قبل جماعت اسلامی کا پرچم بھی جن گلیوں میں نہیں لگایا جاتا تھا، ثابت قدمی سے لڑے اور الحمدللہ چوتھی پوزیشن پر یہ وہاں سے موجود ہے. کلفٹن کنٹونمنٹ وارڈ تھا ہمارے پاس، اس کے 10 وارڈ تھے اور 10 کے 10 وارڈ میں جماعت اسلامی انتخابات میں حصہ لے رہی تھی. وارڈ نمبر 1 زیب محمد ممریز بھائی ہمارے وارڈ کینڈیڈیٹ تھے، رنر اپ ہیں. پیپلز پارٹی نے وہ نشست جیتی ہے زیب بھائی اور 1700 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور گزشتہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں یہاں پر ہم نے 150 ووٹ حاصل کیے تھے. تو یہ 1700 ووٹ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور PTI کو شکست دے کر کے آگے آئے ہیں. پہلے PTI ہم سے آگے تھی، MKM ہم سے آگے تھی، مسلم لیگ نون ہم سے آگے تھی. اب یہ ووٹ اور زیب محمد ممریز بھائی سمیت حافظ صاحب ہمارے یہاں جتنے ووٹ ہیں یہ پیپلز پارٹی والے وہ ووٹ نہیں ہیں جو راشن کے تھیلوں اور 5000 فی کس کے حساب سے لیے گئے. یہ اعتماد کے ووٹ ہیں، یہ خدمت کے ووٹ ہیں جو ان لوگوں نے حاصل کیے. دوسرا وارڈ تھا ہمارے محمد منظور صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا تنہا مجاہد تھا کہ جہاں ہماری تنظیمی قوت جن حلقوں کے اندر اس طرح موجود نہیں تھی، انہوں نے اپنے سارے ووٹوں کو شہر کے ہر حصے سے جمع کیا اور الحمدللہ 550 سے زائد ووٹ حاصل کیے. سارے اسٹیشن جیتے اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی. نیول کالونی کے اسٹیشن سے ہماری پولنگ ایجنٹس کو بے دخل کیا گیا اور پیپلز پارٹی کو 550 ووٹ اس اسٹیشن سے دے کر کے ان کے مقابلے میں برتری حاصل دلا دی گئی. تو انشاءاللہ ہم نے اس کی اپلیکیشن ڈالی ہے اور یہ ڈبے ہم کھلوائیں گے اور انشاءاللہ منظور بھائی کونسلر کی صورت میں آپ سے ملاقات کریں گے. تیسرا وارڈ ہمارے یہاں ڈیفینس فیز 2 ایکسٹینشن پر مشتمل تھا اور شاہد مسعود صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. شاہد مسعود بھائی یہ پہلی دفعہ انتخابات میں ہم نے ان کو اتارا اور الحمدللہ انہوں نے وہاں سے MKM کو شکست دی اس وارڈ سے، وہاں پر سے پیپلز پارٹی کو شکست دی، وہاں مسلم لیگ نون کو شکست دی اور تیسری پوزیشن کے اوپر یہ آئے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک کمال کی بات یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات کی نسبت ہمارے ووٹوں میں 150% اضافہ ہوا ہے اور جو PTI کا حلقہ تھا وہ PTI کے پاس نہیں رہا اور ایک آزاد امیدوار وہاں سے انتخاب جیت کر کے آئے. ہمارا چوتھا وارڈ ہمارے کونسلر صاحب کا ہی ہے اور وہ شاہد علیم بھائی ہیں جن کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ وارڈ 4 کلفٹن کا ہے اور 18 ووٹوں کا ایک مسئلہ اٹک گیا ہے کہیں پر. انشاءاللہ وہ ڈبہ اوپن کروائیں گے تو ان کو بھی ہم کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں واپس لے کر آئیں گے شاہد علیم صاحب. اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 5 اور وہاں سے ہماری نوجوان قیادت
محمد ریحان اقبال بوٹی کونسلر بن کر نمودار ہوئے ہیں. اور ریحان بھائی یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے بلا تفریق اس وارڈ میں پی ٹی آئی کو شکست دی جس کے اندر گورنر سندھ رہتے ہیں. اس وارڈ سے رہنے والے 4 ایم پی اور ایم این ایز پی ٹی آئی کے اس وارڈ کے اندر رہائش پذیر ہیں. وہاں سے پی ٹی آئی کو شکست دے کر کے یہ جیت کے آئے ہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا پیچھے, انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور الحمدللہ جماعت اسلامی کے سرخرو کونسلر. اور میں ان کے ساتھ ان کی تاجر برادری کا شکر گزار ہوں کہ جو پوری اس انتخابی کمپین میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی اور ان کے دوست احباب نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا. ہمارا 6 کنٹونمنٹ کا جو وارڈ تھا وہ ڈاکٹر طارق محمود صاحب کو ہم نے وہاں کھڑا کیا تھا اور اس وارڈ میں ہم پہلے انتخاب نہیں لڑے تھے. اس دفعہ ہم نے انتخابات لڑا ہے اور اس وارڈ کے اندر پی ٹی آئی فاتح ہوئی ہے وہاں سے, لیکن طارق محمود صاحب نے 200% ووٹوں سے, کیونکہ یہ کنٹونمنٹ کل حلقوں کی تبدیلی ہوئی تھی تو ایک نیا وارڈ جنم لیا تھا, تو 200% ووٹ جماعت اسلامی کے بڑھے ہیں اور تیسری پوزیشن کے اوپر ہم وہاں پر موجود ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن وارڈ 7 اور ہیٹ ٹرک کرنے والے جماعت اسلامی کے امیدوار کونسلر بن گئے ذکر مینتی صاحب, جنہوں نے محنت کی لیکن ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم نے جماعت اسلامی کی محنت کی اور الحمدللہ ذکر بھائی ایک بار پھر کونسلر بن کر یہاں موجود ہیں. خصوصاً ہمارے اس حلقے سے اویس جامی بھائی, ہمارے لیاقت عبداللہ صاحب, ہمارے ذکر صاحب, ہمارے سابق چیئرمین صاحب نیچے بیٹھے ہیں حنیف احمد صاحب, ان سب لوگوں نے اور پوری ٹیم نے بھرپور طریقے سے. اور اچھا یہ ذکر بھائی نے بتایا اور نعیم بھائی دہرا رہے محمد حسین مینتی صاحب کو بھی انہوں نے شکست دی ہے, وہ 2 دفعہ جیتے ہیں, یہ 3 دفعہ جیتے ہیں. وارڈ 8 کلفٹن کنٹونمنٹ کا تھا اور یہاں بھی ہم نے بالکل ایک نیا نوجوان لیڈر میدان کے اندر اتارا تھا, علی اعجاز بھائی. علی اعجاز بھائی نے وہاں سے سیٹ تو حاصل نہیں کر پائے, چند درجن ووٹ سے, ایک آزاد امیدوار ہم سے آگے تھا. ہم نے آزاد امیدوار کو جیتنے کی مبارکباد دی, ان کی اجازت سے یہ شامل تھے اس مبارکباد میں. اور ایک کمال کی بات یہ کی ہے کہ یہ وہ وارڈ کہ جہاں 2700 ووٹ لے کر پچھلی دفعہ ایم کی ایم جیتی تھی, اب ایم کی ایم وہاں 4تھے نمبر پر پہنچا دی گئی ہے. اور انہوں نے صرف ایم کی ایم, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو شکست نہیں دی بلکہ ایم کی ایم کے سابق سیکٹر انچارج سمیت بہت سارے کارکنان کو جماعت اسلامی میں بھی شامل کر لیا ہے. اور انشاءاللہ جو ایم کی ایم کے محب وطن پاکستانی, کراچی دوست, ایسے لوگ جو کسی وجہ سے کہیں موجود تھے, ان سب کی آمد کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کے دامن میں ہم ان سب کو پناہ دیں گے جو مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ ملیں گے. اور یہ آغاز کلفٹن سے ہم نے کر دیا. ہمارا وارڈ 9 کلفٹن کنٹونمنٹ وارڈ کا تھا, اس میں مرغوب اسلام بٹ صاحب ہمارے کونسلر تھے. گزشتہ انتخابات میں ہم نے اس وارڈ کے اندر 99 ووٹ حاصل کیے تھے اور اس دفعہ ہم نے 550 ووٹ یہاں سے حاصل کیے. سیٹ تو ہمیں نہیں مل سکی لیکن یہ سیٹ پیپلز پارٹی نے اپنی روایتی غنڈہ گردی اور اپنی انتخابی دھاندلی کی سائنس سے جیتی, راشن, نوکریوں کے جھانسے اور پیسوں کی تقسیم سے. اس میں بخشن ویلیج اور کچھ ایسے علاقے موجود تھے کہ جہاں سے انہوں نے برتری حاصل کی. ان کے ساتھ وہ تمام کارکنان جو اس دن فیلڈ میں موجود تھے اور پہلے جتنے لوگ موجود تھے, خصوصاً بٹ برادری, ملک برادری, ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس انتخابات میں حصہ لیا اور بھرپور طریقے سے ایک اچھی مہم چلا کر سرخرو ہوئے. یہاں پر بھی ہم نے مسلم لیگ نون کو شکست دی ہے, یہاں پر فنکشنل لیگ کو شکست دی ہے, یہاں پر ایم کی ایم کو شکست دی اور ہم یہاں پر آگے ہیں. اس وقت آخری وارڈ ہمارا کلفٹن کنٹونمنٹ وارڈ کا تھا, وارڈ 10, اور وہاں کے وہ میں ان کو بھی امیدوار نہیں کہوں گا, ان کو بھی اپنا کونسلر کہوں گا. ہمارے کونسلر طلعت شاہد ہیں وہاں سے جو پی این ٹی کے رہائشی
اور ان کو پہلی بار جماعت اسلامی نے انتخابات میں اتارا. ہمارے یہاں جے آئی یوتھ کے ڈسٹرکٹ کے نائب صدر بھی ہیں اور جماعت اسلامی کلفٹن کے معتمد بھی ہیں علاقے کے, اور انہوں نے بھرپور کمپین کی. سفیان دلاور بھائی, اسد اعجاز بھائی, یاسر اسلم بھائی اور یہ ساری ٹیم ان کے ساتھ مل کر کے کام کرتے رہی. اور الحمدللہ وہ پی ایم تھی کہ جہاں ہم ٹینٹ لگاتے تھے تو رات کو آگ لگا دی جاتی تھی, وہاں سے کوئی پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم کو جیتنے نہیں دیا. اور وہاں سے ہم نے 4 پولنگ اسٹیشنز میں برتری پی این ٹی کی حاصل کی, 2 میں جس کی وجہ سے مجموعی نتائج کے اوپر اثر پڑا ہے کہ جس کے نتائج ہمیں رات 12:30 بجے تک نہیں دیے گئے اور روکا گیا, اور اس کے اندر ہمارے کارکنان مسترب بھی تھے, گھیراؤ بھی کیا. پھر بالآخر مداخلت کے اوپر نتائج تو ملے لیکن ہیرا پھیری کے ساتھ ملے. اسی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ڈیفنس فیس 4 کا اور لوئر گزری کا لگتا تھا, جو سابقہ پی ٹی آئی کا آپ کہہ لیں گے جی جیتا ہوا حلقہ, اور یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں صدر مملکت سے لے کر کے بہت سارے ایم پی ایم این اے سب کچھ وہاں موجود ہیں. ایک اسٹیشن بھی پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دیا, اور تمام اسٹیشن سے جماعت اسلامی نے برتری حاصل کی. اور اس وقت چند ووٹوں کا ایک ہیرا پھیری کا ایک سلسلہ ہے, انشاءاللہ ہم یہ اسٹیشن کھلوائیں گے اور طلعت شاہد کو بھی جتا کر لے کر آئیں گے. میں حافظ نعیم الرحمن صاحب مختصر سی 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ جیت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل اور یہ مخلص کارکنان کا سہرا ہے کہ جنہوں نے شب و روز لگ کر کے یہ کام کیا اور ناممکن کو ممکن بنایا. اور میں ان شہر کے تمام حلقوں سے جہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمارے کارکنان کے دلوں کو مغموم کیا ہے کسی وجہ سے, میں ان سے اپنے لیاری کی ٹیم کے بہاف پہ یہ بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب کا بدلہ انشاءاللہ لیاری میں ہی لیں گے ان سے ہم. اور حافظ نعیم الرحمن صاحب, آپ لوگوں کی شفقت, محبت, رہنمائی اور تعاون رہا تو انشاءاللہ اس سال ہی کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا وائس چیئرمین جماعت اسلامی کا بندہ لے کر آئیں گے. بہت شکریہ. ضلع جنوبی کے جو کینٹونمنٹ کی کیمپین تھی اس کی تفصیل سید عبدالرشید بھائی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اور اب ہمارا آخری کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے وہ ہے کینٹونمنٹ فیصل, اور کینٹونمنٹ فیصل پڑتا ہے ضلع شرقی میں. میں ضلع شرقی کے امیر جناب سید شاہد ہاشمی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ضلع کی پوری مہم اور اس کی صورتحال کارکنان کے سامنے رکھیں. اور یہ حسن اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے کہ امیر ضلع سید شاہد ہاشمی ہے اور وہاں سے جو ہمارے کونسلر جیتے ہیں وہ ابن الحسن ہاشمی ہیں. سید ہاشمی آپ سے خطاب کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ایک اور گاڑی کی اطلاع آئی ہے یہاں پہ گیٹ کے سامنے ہے, جن صاحب کی بھی ہے رضاکارانہ طور پہ برائے مہربانی اس خود چلے جائیں. وہ چوکیدار نے ابھی اطلاع دی ہے, نمبر نہیں دیا ہے, جس کی بھی ہو وہ جانتا ہوگا تو وہ جا کے وہ ساتھی گاڑی ہٹا دیں پلیز وہاں سے. 0038 0038. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم امیر جماعت اسلامی کراچی, جماعت کے قائدین, بلدیاتی نمائندگان اور کارکنان, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیں شکر کا یہ موقع عطا فرمایا. کامیابیاں ملی, اللہ تعالیٰ نے عزت اور نصرت سے نوازا. کارکنان کا بھی شکریہ جنہوں نے بے انتہا محنت کی ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی ہے ان جگہوں پر جہاں الیکشن ہوئے ہیں. اور جہاں الیکشن نہیں ہوئے ہیں وہاں کے کارکنان بھی حسب توفیق جا کر تعاون کرتے رہے ہیں
اور الیکشن کے دن بعض دوسرے ضلعوں کے کارکنان بھی آ کر ہمارے کیمپوں پر بیٹھے ہمارے ساتھ تعاون کیا. میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو امیدواران تھے وہ سب لائق مبارکباد ہیں کہ محنت میں کوشش میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میں ہر ایک کا الگ الگ تعارف نہیں کراؤں گا, بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. ضلع شرقی میں 8 وارڈ تھے, فیصل کینٹ کے 10 میں سے 8 وارڈ, وارڈ نمبر 1 اور پھر 2, 1 اور 3 نہیں ہے, باقی سب تھے. 1 اور 3 کے علاوہ باقی سارے وارڈ تھے. ہمارے یہاں پی ٹی آئی نے 8 امیدوار کھڑے کیے تھے, پی 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 نے 7 کیے تھے, ایم کیو ایم نے بھی 7 کیے تھے, مسلم لیگ نون نے 5, پی ایس پی نے 5, ٹی ایل پی نے 4 اور جماعت اسلامی نے 8 کھڑے کیے تھے. ہم جیتے تو ایک ہی, لیکن 4 جگہوں پر نمبر 2 رہے ہیں اور باقی جگہوں پر نمبر 3 رہے ہیں, اس سے آگے نہیں رہے. پورے ضلع میں ووٹ بہت کم پڑے, میرا خیال اور جگہوں پہ ایسا ہی رہا ہوگا. مجموعی طور پہ 13.5% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں.